ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ میری حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے، تو ان فرامین پہ عمل کریں۔ یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ عمل کریں۔ آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں، حضرت امام حسن کا۔ یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا، جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا۔ اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا۔ امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کے کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بارش کی دعا فرما دے۔ فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرار، بارش۔ ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا۔ ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے۔ میں کیا؟ میں استغفار کیا کر۔ جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے۔ جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے۔ مدرارا بے اموال و بنی، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق، استغفار۔ اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھیں، راستہ تھا، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے، تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہتے تھے نا، لوگ راستہ دے دیتے تھے۔ میں اچھا، جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو، آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی، تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا اس کے درختوں کے۔ تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا، کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا، پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا۔ اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی،
وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا, جھگڑے کر لیتا تھا, کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا. جھگڑا کرنے کے بعد, سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا, پولیس والوں کو کہتا تھا, تھانے والوں کو, یا جہاں کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے, کہتے مجھے مارے, میں مجرم ہوں. وہ کہتے بات کیا ہے؟ کہہ رہے مارے, میں مجرم ہوں. اب وہ کیسے مارے؟ بات تو سنیں. اچھا وہ بات تھی ایسی کہ اس کو مار پڑنی تھی. جب وہ کہتا تھا مجھے مارے تو مار پڑتی ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس نے آتے اعتراف جرم کیا. جو استغفار کرتا ہے وہ سارا دن جرم کا اعتراف کرتا ہے. مولا میری تنہائیاں بھی داغدار ہیں, میری آنکھیں, میرا دل, میرے جذبے, مولا میرے دن رات سارے داغدار ہیں. مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے, مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے. تیری وسعتوں کا خیال ہے, پر اپنے دل کو میں کیا کروں, اسے پھر بھی شوق وصال ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں, فقط تجھ سے فریاد رہے. یا رہے یا رب تو میرا, اور میں تیرا یار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا, مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. ہاں یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں. میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں, مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں. جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت, رحمت, رزق, عزت, وسعت, عطا, شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں, مانگنا بھی سکھاتی ہیں, اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں. اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں. آئیں ہر سال, وہ کیا, مانگنے والے, سجدے نہ چھوڑنے والے, ان شہداء کی یادوں کے لیے, ان شہداء کی یادوں کے لیے, ان کی زندگی, ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے, دعائیں مانگنے والے, غریبوں کا خیال کرنے والے, استغفار کرنے والے, نفل پڑھنے والے, سجدے کرنے والے اور حقوق کا خیال کرنے والے, حلال حرام کی پہچان کرنے والے. ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے, ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں, تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا. اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا. ان کے فیصلے غلط نہیں تھے, وہ فیصلوں میں سچے تھے. وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں. مجھے بھی, آپ کو بھی, مجھے بھی, آپ کو بھی اس زندگی کو سوچنا ہے, اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل کام قائم کرنا ہے.